ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ علماء کی وجہ سے ہمارا عوام کا ایمان اسلام کیسے محفوظ ہے۔ ایک عالم تھے، اس کا نام تھا مولانا جودت صاحب، دارالعلوم دیوبند سے فاضل۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جبکہ پاکستان بنا نہیں تھا، مشترک ہندوستان، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے ایک ملک میں۔ تو ان کے درمیان بحث مباحثے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک پنڈت جس نے اپنے مذہب کی ساری کتابیں پڑھی تھی اور دارالعلوم دیوبند میں مسلمانوں کا نام لکھوایا اور اول تا آخر پورا نصاب پڑھا تھا، درس نظامی کا پورا نصاب پڑھ چکا تھا۔ جو مولانا نے پڑھا ہے وہ بھی پڑھا تھا اور اپنے مذہب کو بھی پڑھا تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کمشنر کی موجودگی میں دونوں کا مناظرہ اور بحث مباحثت طے ہوا۔ مسلمان بھی وہاں موجود ہے اور ہندو بھی۔ پنڈت نے سوال کیا کہ مولانا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا معنی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اس کا معنی تو بہت آسان ہے، ہمارا ہر وہ مسلمان جس کا تھوڑا بہت دین سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی اس کا معنی جانتا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے معنی سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، سب کو یہ معنی ہے۔ طلبا کے لیے، علماء کے لیے یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ موجبہ کلیہ۔ ہمارے مولانا عثمان سے خوش ہوں گے، یہ ہمارے منطق کے استاد ہیں کہ آج ہمارا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ موجبہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ جب یہ ترجمہ بتایا تو پنڈت نے کہا جزاک اللہ مولانا، آپ نے صحیح ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ اپنے جیسے دوسرے اللہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ جب یہ سوال کیا تو وہاں کے مسلمان پریشان ہو گئے کہ مولانا اگر کہیں قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مثل ممکن ہے۔ ادھر قرآن میں لیسا کمثلہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ اور اگر کہیں کہ قادر نہیں ہے تو موجب کلیہ ٹوٹ جاتا ہے۔ موجب کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ سالب جزیہ۔ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک چیز پر قادر نہیں تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ٹوٹ جائے گا۔ مسلمان پریشان کہ ظالم نے ایسا سوال کیا کہ ہمارا مولانا نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے، نہ ہاں میں جواب دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتے۔ اللہ پاک مولانا جودت صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور علماء حق کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو دنیا سے گئے اللہ پاک
الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو زندہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب پھر کسی اور کا دیا۔ چلو بعض لوگ پھر آتے نہیں۔ شاہ صاحب آپ کو تو جواب معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے؟ قاری صاحب آپ کو جواب معلوم ہے؟ مولانا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو جواب معلوم ہے؟ بہت ساروں کو معلوم ہی نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ پنڈت جی آپ نے سوال کیا، میرے ذمہ اس کا جواب، لیکن اس جواب سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بطور مثال آپ کی شادی ہو گئی، اس نے کرنا ہم تو 20 سال پڑھتے ہیں، 20 سال تبلیغ کرتے ہیں مذہب کی، اس کے بعد اس نے کہا بالفرض، سچ مچ نہیں، ٹھیک ہے بالفرض، ایک مثال ہے۔ شادی کے بعد پھر نتائج شروع ہو جاتے ہیں، جیسے الیکشن کے بعد نتائج ہوتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ایک بیٹا، دوسرے سال کے بعد دوسرا بیٹا، تیسرے سال کے بعد تیسرا، چوتھے کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 10 بیٹے آپ کے ہو گئے۔ اب ہم نے آپ کی خدمت میں درخواست دی کہ پنڈت جی یہ 10 بیٹے آپ کے کافی، اب 11ویں نمبر پر والد محترم کو پیدا کرو۔ بیٹے کو جننے کے بجائے والد محترم کو جنو۔ پنڈت نے کمشنر سے کہا کہ مولانا کو پابند کریں کہ موضوع کے اندر بات کریں۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسے دوسرے اللہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب ہاں نہ میں دے۔ یہ موضوع سے ہٹ کر شادی ہو گئی، پھر 10 بچے ہو گئے، اب باپ کو پیدا کرو۔ کمشنر نے کہا مولانا موضوع میں رہ کر بات کیجئے، موضوع سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا کہ کمشنر صاحب آپ ان سے کہیے، پنڈت جی سے کہیے کہ مجھے جواب دیں، 11ویں نمبر پر باپ کو پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی کمشنر نے کچھ نہیں کہا تھا، پنڈت کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا مولانا عقل کے اندھے، جو مجھ سے پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے فرمایا جس کو اللہ پیدا کرے وہ مخلوق ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے پیدا، یہ کہتے کہ دوسرا اللہ اور اللہ پیدا کرے، جب اللہ نے پیدا کیا تو کیا بنا؟ مخلوق۔ اور اللہ وہ ہے جو کیا ہو؟ خالق۔ وہ مسلمان خوش ہو گئے جو کہ نعرے تکبیر اور علماء دیوبند زندہ باد۔ یہ علماء ہیں جن کی رہنمائی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان، ہمارا اسلام محفوظ ہے۔